20 رکعت میں شروع سے لے کر آخر تک سرسری طور پر ایک مرتبہ پھر سے دور ہو گیا. اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کا بار بار دور کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آج ہم نے جو پارہ تلاوت کیا ہے 30واں پارہ، اس میں بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جو قابل ذکر ہیں. میں صرف ایک سورت کے متعلق آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کرتا ہوں. حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ جو آپ کے بیٹے ہیں، ایک بیٹے کا نام ابراہیم ہے، اور جس دن ان کا انتقال ہوا تھا اسی دن سورج گہن ہوا تھا. بات چھڑ گئی تو مجھے بات یاد آ گئی. آج پوری دنیا میں جو ہے خوف تھا کہ دوپہر کے وقت جو ہے سورج گہن ہے، خریداری نہیں کرنی چاہیے، باہر نہیں جانا چاہیے، مسجد میں بھی نہیں جانا چاہیے، بستر پر لیٹنا چاہیے، کچھ نہیں ہوگا. یہ کیسا سورج گہن ہے جو آپ کو آرام کی طرف دھکیل رہا ہے. آپ مولانا اور مفتی چھوڑیے، آپ کا باس آپ کو منع کر دے گا ان چیزوں کے لیے. بہرحال تو یہ بہت ساری لال کتاب والی باتیں ہیں جو لوگوں کے درمیان گردش کر رہی. ہاں، سورج گہن کے متعلق یہ بات ہوئی کہ جب حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تھے، حضور کے بیٹے، اور ان کا انتقال ہوا، آپ کو بڑا سخت غم ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور اسی دن جو ہے سورج گہن ہوا، اور مکہ کے اور مدینہ کے جو پرانے لوگ ہیں ان کا ایسا ماننا تھا کہ جب کسی بڑے آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو سورج گہن یا چاند گہن ہوتا. کسی بڑے آدمی کا انتقال ہو جائے تو سورج گہن لگ جاتا ہے. وہ لوگ ایسا سمجھتے تھے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب صحابہ نے دیکھا تو معلوم ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورج گہن کے بعد گھبرائے ہوئے مسجد نبوی کے اندر آئے. آپ کے چہرے پر خوف تھا. بیٹے کا غم الگ، خوف الگ ہے. اپنے چہرے پر خوف تھا. مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے، صحابہ کرام کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے استغفار کرو، توبہ کرو، کیونکہ یہ سورج گہن اور چاند گہن ہونا ایک اعتبار سے قیامت کی علامت ہے. قیامت جب نزدیک ہوگی، قیامت آئے گی، ایسا ہی ہوگا. سورج بھی پھٹے گا، چاند بھی پھٹے گا، آسمان بھی پھٹے گا. تو یہ اللہ کے خوف کی علامت ہے. کثرت سے استغفار کرو. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا. اور اتنا ہی نہیں بلکہ جب رات کو بجلیاں کڑکتی تھیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں رات کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جاتے تھے اور رو رو کر کے دعائیں کرتے تھے. حضرت عائشہ کہتی یا رسول اللہ، آپ تو نبی ہیں، آپ کو تو کچھ نہیں ہوگا. آپ فرماتے کہ مجھے میری امت کی یاد آتی کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ ٹوٹ پڑے، اور بجلی کا عذاب جب گرے گا تو پھر یہ سب ختم ہو جائیں گے. اللہ اکبر. تو یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر اللہ ہی یاد آئے، یہی ایمان کامل کی علامت ہے. سورج گہن آنے کے بعد بستر نہیں، اللہ یاد آنا چاہیے، مسجد یاد آنی چاہیے، کثرت سے استغفار ہونا چاہیے. یہ چیزیں ہمارے اندر آنی چاہیے. اور ادھر ادھر کی جو باتیں کی جاتی ہیں بلا وجہ. بہرحال جو خاص صورت ہے جس کا مجھے آج ذکر کرنا ہے وہ سورۃ الاخلاص ہے. بڑی پیاری صورت ہے. اس کے فضائل تو بہت زیادہ ہیں، میں کچھ ان میں سے ذکر کروں گا. پہلی فضیلت تو یہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ قرآن پاک کا 1/3 1/3 حصے کا ثواب تمہیں مل جائے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دو، اللہ تعالیٰ تمہیں ثواب عطا فرمائے گا. سورہ اخلاص. اچھا، اس کی فضیلت اتنی زیادہ کیوں ہے؟ بچپن سے ہم سنتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کا ثواب ہے، پورے قرآن پڑھنے کا ثواب ہے، مختلف حدیثیں، بہت سارا ثواب. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا شان نزول یہ لکھا ہے تفسیر کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکوں نے کچھ سوالات آپ سے کیے تھے کہ آپ کا رب کیسا ہے. کیونکہ کافروں کے ذہن میں ایسا تھا کہ ہمارا رب تو وہ ہے جس کی ہم پوجا کرتے ہیں، اس کی وہ شکل و صورت بناتے تھے، ہاتھ پیر بناتے تھے، اور بارش کا الگ خدا ہوتا تھا ان کا، اور رزق دینے والا الگ ہوتا تھا، طوفان والا الگ، ریتی کا الگ، الگ الگ ان کے خدا تھے، اور خانہ کعبہ میں رکھ کر ان کی پوجا کرتے تھے. ایک مرتبہ ان کافروں اور مشرکوں نے، یہی ان کے دماغ میں تھا کہ ہمارا تو مٹی کا بنا ہوتا ہے، سونے چاندی کا بنا ہوتا ہے، ان کا خدا کس چیز سے بنا ہے. یہ سوالات لے کر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تھے
اور انہوں نے پوچھا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اپنے خدا کے بارے میں بتائیے کہ آپ کا خدا کس چیز سے بنا ہوا. اور اسی طریقے سے آپ کے زمانے میں جو عیسائی تھے، کرسچن، ان کا عقیدہ کیا تھا؟ وہ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت مریم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی زوجہ ہیں معاذ اللہ رب العالمین، اور یہ تینوں مل کر کے جو ہے پوری دنیا اور کائنات کا نظام چلاتے ہیں. اور یہودی جو تھے وہ کہتے تھے حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، قرآن میں آیت ہے، اللہ فرماتا ہے یہ جو یہودی ہیں یہ کہتے تھے کہ عزیر جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور اپنے آپ کو بھی یہودی کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم اتنے زیادہ بلند لوگ ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے قریبی ہیں. اس طرح کی باتیں وہ کیا کرتے تھے. اچھا، اسی طرح مشرکین مکہ جو ہے ان کا ماننا یہ تھا کہ جو فرشتے ہیں، یہ جتنے بھی فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. سورہ نجم میں اس کا انکار بھی آیا ہے. اللہ فرماتا الکم الذکر ولہ الانثی، اپنے لیے صرف بیٹے بیٹے کی بات کرتے ہو، اللہ کے لیے بیٹیاں کی بات کرتے ہو. الکم الذکر ولہ الانثی، اللہ تعالیٰ سوال پوچھتا ہے کافروں سے. اسی طریقے سے مجوسی جو ہیں ان کا ماننا تھا کہ سورج جو ہے وہ خدا ہے اور چاند جو ہے وہ خدا ہے. اور کچھ ایسے ہیں جو آگ کی پوجا کرتے ہیں مجوسیوں کے اندر. اس طرح کئی لوگوں کے عقیدے مختلف تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سورت نازل فرما کر تمام عقائد کا انکار فرما دیا کہ اللہ کیا ہے، کس چیز سے بنا ہے، کسی کا بیٹا ہے یا نہیں معاذ اللہ رب العالمین. اس کے متعلق تفصیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پر یہ آیت اتاری، اور تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ کعب بن اشرف اور حی بن اخطب، یہ دو یہودیوں کے سردار ہیں، یہ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے. بڑا سخت ظالم سردار تھا یہ کعب بن اشرف، بعد میں اس کا قتل کیا گیا. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ خیبر سے یہ لوگ آئے تھے اور آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں. سوال کا انداز دیکھیے، سوال کیسا پوچھتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور حجاب سے پیدا کیا اور آدم کو ایک سڑی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، ابلیس کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا، آسمان کو دھواں سے پیدا کیا اور زمین کو پانی کی جھاگ سے پیدا کیا؟ یہ تورات میں وہ پڑھ کے آئے ہیں، اس میں اپنی طرف سے بھی ملائے ہیں. اور بلا وجہ جو ہے نبیوں کی توہین کرنا ان کی عادت ہے. اور آگے کہتے ہیں اگر یہ ساری چیزیں کسی نہ کسی چیز سے بنی ہیں، آسمان دھواں سے اور زمین جو ہے وہ پانی کی جھاگ سے بنا ہے، ابلیس اگر آگ کے شعلے سے بنا ہے، آدم علیہ السلام جو ہے مٹی سے، اگر ساری چیزیں کسی نہ کسی چیز سے بنی ہیں، اے محمد بتائیے آپ کا رب کس چیز سے بنا ہے؟ جب انہوں نے سوال کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام سوالوں کا جواب اس سورت کے اندر نازل فرمایا اور ارشاد فرمایا قل، اے محبوب کہہ دو ان سے، هو اللہ احد، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے. جب ایک ہے کہہ دیا تو تین خدا نہیں. عیسائیوں کا عقیدے کا انکار ہو گیا، اور مشرک جو بہت سارے الگ الگ خدا مانتے تھے ان کا انکار ہو گیا کہ ایک ہی خدا ہے، اب اس کے علاوہ اور کوئی نہیں. هو اللہ احد. اور پھر آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ الصمد، کہ اللہ رب العزت بے نیاز ہے. بے نیاز کا مطلب یہ سمجھتے ہیں جیسے کہ آگ ہے یا پھر دوسری چیزیں ہیں، یہ محتاج ہوتی ہیں کسی نہ کسی چیز کی، ہم لگائیں گے تب آگ لگے گی، خود بخود آگ تھوڑی لگے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا یہ کیسا خدا تمہارا ہے جو آگ ہے کہ جلانے پہ جلتا ہے؟ اللہ تو وہ ہے جو تمام چیزوں سے بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، وہ بے نیاز ہے. اور آگے کیا فرماتا ہے؟ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا. وہ تو خدا ہے، وہ تو رب ہے، اس نے ساری چیزوں کو بنایا ہے، ساری چیزوں کی تخلیق اس نے فرمائی ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا نہ اس کا کوئی بیٹا ہے. بہرحال یہ آیت نازل ہوئی، اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اور اتنا سن لو اے محبوب، ان کو بتا دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر کا پوری کائنات میں ہے ہی نہیں. کفو کہتے ہیں برابر کو، ہم کہتے ہیں نا کہ رشتہ جب دیکھنے کے لیے جاتے ہیں کفو ہے کہ نہیں، کفو ہے کہ نہیں. علماء کرام اور مفتی جو ہیں
اس بات کو پیش کرتے ہیں. کفو کا مطلب ہوتا ہے برابری, ہمسری. ہمسری نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر کا کوئی ہے ہی نہیں. تم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ حضرت عیسیٰ مل کر کے جو ہے پوری دنیا کا نظام چلاتے ہیں, حضرت مریم مل کے نظام چلاتے ہیں. وہ تنے تنہا پوری کائنات, بلکہ اس طرح کی ہزاروں لاکھوں کائنات کو تخلیق فرما بھی سکتا ہے, چلا بھی سکتا ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ دنیا کا نظام چلانا بہت بڑی بات ہے, یہ ہمارے عقل کے لیے بڑی بات ہوگی. اس جیسی لاکھوں گیلیکسی جو ہے آسمان کے اندر گھوم رہی ہیں اور نہ جانے کتنی ہوں گی جو ہمارے عقل میں بھی نہیں آ سکتی اور ہمیں معلوم بھی نہیں. ہم تو بچپن سے جو چیزیں سنتے تھے وہاں تک آج پہنچ بھی نہیں سکتے, وہاں جا بھی نہیں پائے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو ان کو ہزاروں لاکھوں سال پہلے بنا بھی دیا. وہ تو رب ہے, اس کی ربوبیت کا تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے. تو اس لیے یہ سورت نازل ہوئی اور یہ سورت اللہ کو اتنی پیاری ہے. حدیث شریف میں ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ایک لشکر کا امام بنا کر کے ایک جگہ پر بھیجا تھا اور کہا تھا کہ فلاں مہم پر تم کو جانا ہے. وہ صحابی کو یہ سورت بہت پسند تھی. وہ نماز میں پہلی رکعت میں بھی یہی سورت پڑھتے تھے, دوسری رکعت میں بھی یہی سورت پڑھتے تھے. تو صحابہ جب واپس آئے انہوں نے شکایت کی, کہا یا رسول اللہ آپ نے جن کو امام بنایا ہے وہ بار بار سورہ اخلاص پڑھتے ہیں, قل واللہ پڑھتے ہیں, پہلی رکعت میں بھی دوسری رکعت میں بھی. حضور نے ان کو بلایا, پوچھا کیا بات ہے, کیا دوسری سورتیں یاد نہیں؟ کہا یاد ہے. پھر یہ بار بار کیوں پڑھتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ اس سورت میں اللہ کی بڑائی ہے, اللہ کی تعریف ہے, مجھے بہت اچھا لگتا ہے, مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس لیے پڑھتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا تجھ پر جنت واجب ہو گئی. اور ارشاد فرمایا کہ جس نے محبت کے ساتھ, یہ حدیث میں یہ بھی بات ملتی ہے کہ جس نے 10 مرتبہ محبت کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھ لیا اللہ تبارک و تعالی اس کے نام سے جنت میں محل بنا دیتا ہے. یہ ہمارے رب کی تعریف ہے. قرآن پاک میں اس سورت میں رب کی تعریف ہے. تبھی تو فرمایا گیا کہ اس کو اگر پڑھ لو 3 مرتبہ تو 1/3 کا قرآن کا ثواب اللہ ایسے ہی عطا فرما دیتا. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے تھے, بخاری شریف کی حدیث ہے, کہتے ہیں راستے سے گزر رہے تھے, ایک گھر سے سورہ اخلاص کی آواز آ رہی تھی, قل واللہ کی آواز آ رہی تھی, اور وہ جو تلاوت کر رہے تھے گھر کے اندر سے بار بار یہی سورت پڑھ رہے تھے, قل واللہ احد اللہ الصمد, بار بار یہی سورت پڑھ رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رک گئے, پوری آواز سنی اور کہا ہے میرے صحابیوں یہ بندہ اللہ سے بہت محبت کرتا ہے اس لیے سورہ اخلاص پڑھتا ہے, تم گواہ ہو جاؤ کہ اللہ بھی اتنا ہی اس بندے سے پیار کرتا ہے, اللہ بھی اس بندے سے اتنی ہی محبت کرتا ہے. ایک اور آخری حدیث ذکر کروں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بات ملتی ہے. ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے اترے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم, یہ جو ابو ذر غفاری آپ کے سامنے آئے ہیں, ایک کہا کہ یہ جو صحابی ہیں ابو ذر غفاری, کہا کہ ہاں, کہا کہ ان کو فرشتے بھی پہچانتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے, کہ فرشتوں میں ابو ذر کا تذکرہ ہے, فرشتوں میں ان کا ذکر خیر ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس لیے کہ یہ سورہ اخلاص اور قل اللہ کی تلاوت زیادہ کرتے ہیں اس لیے ان کا آسمانوں پہ چرچا تھوڑا زیادہ ہوتا ہے. اگر تم زمین پر سورہ اخلاص کی تلاوت زیادہ کرو گے تمہارے چرچے آسمانوں پر ہونے لگ جائیں گے, اور اگر ملائکہ تمہاری مغفرت کی دعا کر دیں, ملائکہ تو گناہوں سے پاک ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کی بدولت تم پر جنت واجب قرار دے دے گا. اس لیے اس سورت کو کثرت سے پڑھو, اور نبی کریم نے فرمایا کہ اپنی زندگی کے اندر کثرت سے اس کا ورد کرو, اور رات کو سوتے وقت قل واللہ کی کثرت کرو, 3 مرتبہ کم از کم پڑھ کر سو, ساتھ ہی ساتھ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس بھی پڑھ کر سویا کرو. ان سورتوں کی برکت سے ہم جسمانی روحانی بیماریوں سے بھی محفوظ رہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا بھی ہمیں حاصل ہو جاتی. اللہ تعالیٰ ان کے فضائل ہم سب کو عطا فرمائے, قرآن سے خوب محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور قیامت کے دن قرآن کو ہمارے لیے شافع اور مشفع بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.